یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اپنے شوہر کو خوش کر لیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس حالت میں اگر عورت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اجازت دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش کرنے کا اور خوش رکھنے کا بہانہ ڈھونڈو اور خوش کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس سے رات اس حالت میں اس کے شوہر نے گزاری کہ اس کا شوہر ناراض تھا اور وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہ کر سکی، تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا غلطی کس کی ہے، مرد کی ہے یا عورت کی۔ اگر عورت ہی کی غلطی ہے اور عورت شوہر ناراض ہو گیا اور رات میں اپنے شوہر کو وہ راضی اور خوش نہ کر سکی، تو صبح تک وہ اس حالت میں گزارتی ہے کہ فرشتوں کی لعنتیں برستی رہتی ہیں اور فرشتے لعنتیں اس کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں۔ شوہر کو تو اللہ نے اتنا بڑا حق عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مختلف حدیثوں کا مضمون ہے کہ اللہ کے رسول، ہم ہیرا گئے ہیں، ہم نے مرزبان کو دیکھا ہے کہ ان کی رعایا اس کو سجدہ کرتی ہے۔ قیصر اور کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ روم کے رہنے والے اور ایران کے رہنے والے اپنے بادشاہ قیصر اور کسریٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس بات کے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو امرت ان یسجد احد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کے لیے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا عطا فرمایا ہے۔ جب اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو ہمیشہ شوہر کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں اگر ایسی بات کا حکم دے مرد جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ عورت اس کو تسلیم نہ کرے اور نہ مانے۔ اگر ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی اور عورت پھر نہیں مانتی ہے تو پھر اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔